والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فليذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأنذر الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات معاد یعنی قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں سابقہ آیات میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، پھر سامری، پھر بنو اسرائیل کا گمراہی، یہ سارے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے آخر میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نحن اعلم، ہم سب جانتے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب جانتے ہیں، اور ان کا جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو دنیا میں ایک دن گزارا اور یا آدھا دن گزارا۔ تو اب اس کے بعد دلائل شروع ہوتے ہیں قیامت کے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ کچھ مسائل اصولی ہوتے ہیں، کچھ فروعی ہوتے ہیں۔ اصول دین جو ہیں وہ تین ہیں، اس کو علماء الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں، الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ تین ایسے اصول ہیں کہ حضرت نوح سے لے کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات والتسلیم سب کے نزدیک ایک ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی فرق نہیں کسی کا، کیونکہ دین ایک ہے، بنیاد ایک ہے۔ تو وہ تین اصول جو ہیں یاد رکھیں کہ اگر ان میں کسی ایک پر بھی آدمی کا ایمان نہ ہو تو پھر آدمی کافر بھی ہوتا ہے، ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے الہیات یعنی توحید۔ جب توحید کا ذکر آئے گا تو توحید کی ساری قسم کا ذکر آ جائے گا، توحید الوہیت بھی، ربوبیت بھی، توحید بالاسماء والصفات بھی، توحید بالافعال، ساری توحید کی قسمیں آ جائیں گی۔ اور
جب توحید کا ذکر آئے گا، اس بات آئے گا، شرک کی خود بخود نفی ہو جائے گی۔ ہر قسم کا شرک، چاہے وہ بتوں کی عبادت ہو، چاہے قبروں کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو، درختوں کی عبادت، ہر قسم کے شرک کی نفی ہو جائے گی۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ توحید، یاد رکھو۔ اور اس میں اہم کیا ہے؟ توحید الوہیت، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی معبود نہیں ما سوا اللہ۔ تو جب معبود برحق اللہ ہے تو ہر قسم کی عبادت بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آدمی ایک بھی دین کا مسئلہ سمجھ لے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ سارا قرآن پڑھتا رہے اور سمجھ کچھ نہ آئے تو کیا فائدہ ہوا؟ ساری تقریریں سنتا رہے اور پتہ کوئی نہ لگے جی کیا کہا، اور کہا بس تقریر بڑی اچھی تھی۔ تو بنیاد سمجھو کہ جب معبود برحق، اسی لیے ہمارے کلمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو جب معبود حقیقی اللہ ہے تو اس کے سوا عبادت بھی کسی کی نہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، خیرات ہو، صدقہ ہو، نذر ہو، نیاز ہو، منت ہو، وہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا اگر کسی غیر کا دخل آئے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کہ جیسے ہمارے لوگ منتیں مان لیتے ہیں، جی میں نے منت مانی ہے پیر صاحب کی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گی، میں وہاں جا کے اٹا گھٹا ذبح کروں گی، میں وہاں دیگیں پکاؤں گی، یہ شرک ہو جاتے ہیں، معمولی گناہ نہیں ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے کہ چلو جی جیسے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ کیونکہ منت تو اللہ کی ہوتی ہے، غیر کی منت کا کیا مانا؟ بہت سارے لوگ ہمارے، اللہ پاک ہمیں بھی انہیں بھی سب کو ہدایت دے، شرک میں مبتلا ہوتے۔ چونکہ شرک ایسا ہے، حضور نے مثال دی اس کی کہ جیسے چیونٹی چل رہی ہو نا تو اس کی آواز نہیں آتی، شرک بھی ایسے اندر گھس جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب دیکھیں نا، سارا سال آدمی کچھ نہ کرے اور 9 محرم کو جا کے جناب دیگیں چڑھائے اور سبینے لگائے اور چنے تقسیم کرے اور چھولے بنائے اور 22 رجب کو کونڈے پکائے، یہ کس کی منت ہے؟ کس کے نام پر ہے؟ حسین کے نام پر ہے۔ اور اگر ان کے عقیدے کے مطابق جو کونڈے جو ہیں جعفر صادق کے نام پر ہیں تو غیر اللہ کے نام پہ ہو گئے نا۔ یہ معمولی بات نہیں، لوگ سمجھتے کہ یار محرم کے دن نے خیرات ہی کی ہے نا۔ آگے پیچھے بھی تمہیں خیرات بھول جاتی ہے سارا سال۔ حضرت حسین کے ساتھ سے تمہیں محرم میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہی حالانکہ دیکھو ایک بڑی خفیہ سی بات ہے، لیکن شرک تک پہنچ گیا بندہ۔ اور یار ہم سجدہ تھوڑا کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو ہم مزاروں پہ جھکتے ہیں یا وہاں ماتھا ٹیکی کرتے ہیں، یہ تو ان کی تعظیم ہے، یہ تو تعظیمی سجدہ ہے۔ یہ بات سمجھیں اچھی طرح، نہیں سمجھو گے تو پھر مسئلہ وہی کا وہی رہے گا، چاہے 1,00,000 عمرہ کر لو، 1,00,000 حج کر لو، اگر شرک ہے تو پھر کوئی قبول ہی نہیں بنتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف آپ دیکھیں نا جی کہ حضرت حسین
حسین سے سارا سال تمہیں محبت آخر کیوں نہیں آتی؟ تو بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھو، جہاں غیر اللہ کے نام پر کوئی دخل آ جائے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں جی نیاز خیرات برائے خدا اور نیاز برائے حسین، یہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کے نام پہ خیرات میں حضرت حسین کو حصے دار بنا دیا۔ مشرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو مانے لیکن خاص شریک بھی کرے۔ مشرک اس کو نہیں کہتے جو خدا کو نہ مانے، جو خدا کو نہ مانے وہ داہریہ ہے، مشرک تو نہیں ہے وہ۔ مشرک کا تو معنی یہی ہوتا ہے شریک بنانے والے، خدا کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ بھی جاتے ہیں، ملتزم پہ سینے بھی لگاتے ہیں، لیکن پھر لات عزا کو بھی پکارتے ہیں۔ جب حضور بچپن میں گم ہو گئے، چھوٹے تھے، حضور 4 سال کی عمر تھی، تو عبد المطلب نے پتہ ہے کیا کیا؟ جب اس کو خبر ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے ہیں، فوراً آیا اللہ کے کعبے کا طواف کیا۔ عبد المطلب اسلام بھی نہیں لایا ابھی، آگے کعبے کا طواف کیا اور ملتزم پہ سینہ لگا کے کھڑا ہوا اور رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ یا رب رد الیہ محمد۔ ایک میں ہے کہ یا رب رد الیہ ولدی محمد، میرا اللہ میرے بیٹے کو واپس کر دے۔ تو اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن کعبہ شریف میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہی ہے کہ ہم کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں اور مزاروں کا طواف بھی کرتے ہیں، یہی شرک ہے۔ ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور یا غوث اعظم یا عبد القادر جیلانی اس کو بھی پکارتے ہیں، یہی شرک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی لکھا ہوگا یا اللہ یا رسول اللہ، یہی شرک ہے کہ یا حرف ندا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر رسول کے ساتھ لگاؤ، جبریل کے ساتھ لگاؤ، پیر کے ساتھ لگاؤ، شرک ہو گیا۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہے تو لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں دیکھیں نا پورے حرم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا تو آگے محمد رسول اللہ ہوگا، کیونکہ یا حرف ندا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اگر وہ حرف ندا غیر سے لگے گا شرک آ گیا۔ اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، جو زندہ ہیں، جو مر گئے وہ تو اپنے اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے، لیکن جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے جھوٹے عقیدوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ دیکھو جی قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس بن گیا۔ تو اگر ہم پیر سائی کو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی تو آدم کی اولاد ہے نا۔ کہتے ہیں جناب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ماں باپ نے سجدہ کیا، حالانکہ ان کا باپ پیغمبر ہے، پھر بھی وہ یوسف کو سجدہ کر رہا ہے۔ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہتے ہیں وہ قرآن میں ہے، یہ وہابیوں کو تو دماغ خراب ہے، ان کو تو بات ہی سمجھ نہیں آتی ہے، تو ہر بات کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ اب خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا وہ زمین پہ کیا تھا یا آسمانوں میں؟ آپ بتاتے نا کعبے پہ بیٹھے ہیں، ہاں جی، تو جب تم آسمان پہ جاؤ سجدہ کر دینا۔ آسمان کے مسائل الگ ہیں، زمین کے الگ ہیں۔
پھر جب آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے، اپنے منشے سے عظمت کو دیکھ کے جھک پڑے، اللہ نے حکم دیا. ہاں جی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرو. تو اگر اللہ نے حکم دیا ہے، تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیر کی مزار پہ سجدہ کرو، تو وہ آیت پڑھو. تمہیں تو تمہاری شریعت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ نے فرمایا نے سورج کو، چاند کو، کسی چیز کو سجدہ نہ کرو. کیا مانا؟ رات اور دن میں جو بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے کسی کو سجدہ نہ کرو. سجدہ تو اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. پیر کو سجدہ نہ کرو، پیر کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. غوث کو سجدہ نہ کرو، غوث کو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. پھر کوئی جھگڑا نہیں. یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، ایسے نہیں کیا. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی کا خواب تمہارا ہمارا خواب نہیں ہوتا. ہمارے خواب صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، رحمانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں. ہمارے خواب احلام بھی ہوتے ہیں. نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب تو سمجھ گئے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. پر میں بیٹا لا تقصروا یا قادا اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا خواب، کہیں وہ تمہارے ساتھ حسد میں آ کر کوئی وقت کر کے تمہیں نقصان نہ پہنچائے. اب جب مصر میں پہنچ گئے، حضرت یوسف بادشاہ بن گئے، باپ خاندان آ گیا، انہوں نے سجدہ کیا. تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ ہاں یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلھا ربی حقا. ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، جو میں نے خواب دیکھا تھا نا، آج میرے اللہ نے اس کو پورا کر دیا. تو یہ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اپنے منشے سے سجدہ کیا. اس لیے ایک موٹی بات یاد رکھ لو، سجدہ ہو، قربانی ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، چومنا چاٹنا ہو، غیر اللہ کے سوا کرو. اللہ کے سوا کوئی کہ تو اس کو شرک کہا جائے. اب دیکھو نا، کعبہ شریف تمہارے سامنے ہے، عمرے پہ آئے ہو ماشاءاللہ، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، رکن یمانی پہ ہاتھ لگاتے ہو، اور دو کونے جو رکن عراقی، رکن شامی، ان کو نہ ہاتھ لگاتے ہو نہ اشارہ کرتے ہو. وہ کعبہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جہاں حضور نے بوسہ دیا، بوسہ دینا سنت. جہاں حضور نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانا سنت. اور جہاں حضور نے ہاتھ نہیں لگایا، وہاں نہ لگانا سنت. تو ہم تو اللہ کے نبی کے پابند ہیں. وہ ایک پرانی بات ہے، یاد نہیں مجھے ہے تو